اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وزدنا علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے جو سب سے بہترین نعمت کا انتظام کیا وہ ہے اس کی ہدایت۔ ایمان جو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے دل میں موجود تو ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اللہ نے انسان کے دماغ کو ایک ایسی مقناطیسی قوت دی ہے، اللہ کی طرف معرفت کی، کہ ہر انسان اگر اس کو ارد گرد کے ماحول سے یعنی اپنے راستے سے نہ ہٹ جائے، وہ اس ماحول کی وجہ سے، تو وہ صرف ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے۔ طبعی طور پہ ہر انسان توحید پہ پیدا ہوا ہے، فطری طور پہ ہر انسان ایک اللہ ہی پر، صرف ایک خدا ہی پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو فیصلے کی قوت دی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے امتحان بھی ہے۔ فیصلہ تو تبھی ہوتا ہے نا جب دو راستے ہوں یا ایک سے زیادہ راستے ہوں، تو اس میں سے ایک کو آپ نے چننا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے بہت سارے رکھے، بہت سارے طریقوں سے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا، جس میں سب سے پہلے یہی کہ اس کی فطرت میں رکھا توحید کو، اور پھر اس کے بعد چونکہ اس دنیا میں انسان بہت ساری مختلف فیکٹرز کی وجہ سے افیکٹ ہوگا اور وہ ہدایت سے ہٹ سکتا ہے، یا ہدایت کے راستے اتنے اس کے لیے واضح نہ رہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسان کی اس مشکل کو حل کیا۔ لازم ہو گیا ہر انسان کے لیے کہ وہ حق کو تلاش کرے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی ہدایت کے بھیجنے کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تمام نبیوں کی شریعت کو تکمیل پہنچایا انہوں نے، اور یہ تکمیل ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا آخری پیغام پہنچا قرآن کی صورت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری پیغام کو واضح کیا، مفصل طریقے سے اس کو بیان کیا، اس کی شرح کی، اور جن لوگوں کے سامنے کی وہ تھے آپ کے صحابہ اور صحابیہ۔ کسی بھی انسان کو اگر واقعی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہوگی تو وہ ضرور قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود چلتا پھرتا قرآن تھے، ہمیں اس کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ صحابہ اور صحابیات وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا، اپنے کانوں سے انہیں سنا، اور ان کی محفلوں میں شریک ہوئے، اپنی زبانوں سے ان سے گفتگو کی۔ چنانچہ صحابہ کرام، صحابیات ایک مسلمان کی زندگی کو بہتر بنانے، ایک مسلمان جو اپنی زندگی کو ایک اچھے مسلمان کے طور پہ گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان کے لیے ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں۔ اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان عظیم لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں جو دہرائی بھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس سے اور یہ بات پختہ ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل، چھوٹا ہو بڑا ہو، یا ایسا ہو کہ ہر کوئی کر رہا ہو، اور یا ایسا ہو کہ جو محسوس ایسا ہوتا ہو کہ جس کا اثر شاید صرف اس انسان کی اپنی زندگی پہ ہے صرف، یا وہ ایسا عمل ہے کہ جو صرف اپنے گھر والوں کے لیے شاید کسی حد تک فائدہ مند ہو، لیکن کیا گیا وہ اللہ کی راہ میں ہے ایک پورے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے چھوٹے سے چھوٹے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور کبھی کبھی تو چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوبی کے طور پہ اس کو زندہ جاوید رکھا صحابہ کرام کی سیرتوں کی صورت میں۔ ہم جن خواتین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں وہ آپ کے اور میرے جیسی ہی خواتین تھی، ان کو بھی اسی طرح گھروں کو سنبھالنا تھا، ان کو بھی اسی طرح جو خواتین کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی انہی سے گزرا کرتی تھیں، ان کے بھی اسی طرح کے رشتہ داریاں تھی اور اسی طرح کے رشتے تھے اور اسی طرح کی وہ ساری زندگی کی ڈیٹیلز تھیں جو ہماری ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو اپنا مشن بنا لیا تھا، ہم بھی اللہ کی رضا ہی کو اپنا مشن سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی سہولت اور آسانی کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہ ہمیں کام کرنا پڑے اور مقام ہمیں اونچا مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، اور اچھی امید ہی دراصل انسان کو اور نیک اعمال کرنے پہ ابھارتی ہے۔
لیکن اگر ہم ان صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم شاید تھوڑی سی تحریک اپنے اندر پیدا کر کے تھوڑی سی زیادہ کوشش کرنے والے بن گئے ہوں. تھوڑا فرق تو ہونا ہی چاہیے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں کا برابر نہیں ہے. جو اللہ نے جس کو علم دیا اور جس کو نہیں دیا وہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں. جو اللہ کی راہ میں دن رات محنت کرتا ہے وہ، اور جو نہیں کرتا وہ بھی برابر نہیں ہے. تو ہم الحمدللہ کتنے عرصے سے صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور وہ لوگ جن کو نہیں یہ خبریں پہنچی ہیں، جنہوں نے نہیں یہ مطالعہ کیا، ان میں اور ہم میں فرق تو ہونا چاہیے نا تھوڑا سا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ یہ علم جو ہے یہ سب سے پہلے میری ذات پہ اس کا اثر نظر آئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کہ انشاءاللہ ہم میں سے جو بھی یہ پڑھنے کے بعد ان کرداروں کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں میں اس کی مدد کرے اور قبول فرمائے، آمین. خولہ بنت حکیم پہلی صحابیہ جن کا آج ہم ذکر پڑھنے والے ہیں، اور ساری صحابیات جن کا آج ہم ذکر پڑھیں گے ان کی خوبی یہ تھی کہ بہت نیک تھی. اب ان کی نیکیوں کے کیا کیا وجوہات، یعنی وہ نیک کیوں کہلائیں، اسباب کیا تھے، کسی کے لیے ایک سبب تھا، کسی کے لیے دو، چھوٹے تھے بڑے تھے، وہ پھر ہم سب کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیتے ہیں انشاءاللہ. خولہ بنت حکیم بہت مشہور ہیں، کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت طے کرانے میں حضرت عائشہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں ان کا بہت دفعہ نام سنا جاتا ہے تاریخ کے اندر. کچھ اور بھی باتیں آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں جانیں. سب سے اہم بات تو یہ کہ یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور عثمان بن مظعون کی خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ سے ان کے خاندان کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں، اور آج تک انہی کے خاندان کے پاس ہیں، یعنی انہی کی جو آگے نسل ہے انہی کے پاس وہ چابیاں موجود ہیں. بہت بڑے صحابی تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھا، اور یہ سب سے پہلے تھے جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا. خولہ بنت حکیم بہت شروع میں ہی ایمان لانے والوں میں سے تھیں، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اور صحابیہ ہونے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام خود کیا کرتی تھیں، اور بہت سارے کاموں کی نگرانی کیا کرتی تھیں. بہت ہی نیک اور فاضل خاتون تھی. یہاں تک ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم ایک نیک اور صالح اور قائدانہ صلاحیت کے مرتبے پہ اللہ نے ان کو فائز کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو وہ اس قدر بہترین طریقے سے سر انجام دیتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو جایا کرتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے نا، آپ کسی کا کام کر رہے ہیں، آپ نے کر دیا، اور ایک ہوتا ہے اس میں ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، یا یہ کہ آپ کو کسی نے کہا بھی نہیں اور آپ نے دوسرے کی ضرورت کو محسوس کر لیا. تو ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ضرورت پہ ایسے نظر رکھتی تھیں کہ کبھی کبھار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا. اور حضرت خدیجہ سے کا بہت ان کی خدمت کیا کرتی تھیں، بہت محبت کرتی تھیں، کیونکہ ان کے فضل اور ان کے شرف
کو جانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا کیا مقام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو یہ محسوس کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہتے ہیں۔ تو جب تھوڑا عرصہ انہوں نے ایسا دیکھا تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کا آپ پر بہت زیادہ اثر ہے، آپ بہت غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ میرے بچوں کی ماں تھی، میرے گھر کی ملکہ تھی۔ تو حضرت خولہ جو ہیں ان کو یعنی اندازہ تو تھا کہ وجہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مقام ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح، کس قدر اٹیچ تھے ہر لحاظ سے۔ تو ان کی انتقال کی وجہ سے غمگین بھی تھے اور بہت تنہائی بھی محسوس کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ان کی یہ گفتگو ہوئی تو ایک دفعہ انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بہت اچھے بہترین پروقار انداز میں کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے نکاح کا اہتمام کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم خواتین اس معاملے میں بہتر سمجھتی ہو، کہ ظاہر ہے یقیناً اگر کچھ ایسا ہے آپ کر سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے کہنے لگی، یعنی جب بات انہوں نے شروع کی تو کہنے لگی کہ آپ اب شادی نہیں کریں گے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس سے؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ایک کنواری دوشیزہ، اور اگر چاہیں تو بیوہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے بہترین ساتھی ابو بکر کی بیٹی عائشہ کنواری اور بیوہ سودا بنت زمعہ ہے۔ وہ آپ پر ایمان لائی ہیں، آپ کی اتباع کرنے کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور بات کرو اور میرا تذکرہ کرو، یعنی ان میں سے جس سے بھی وہ ہو جائے۔ تو حضرت خولہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں، ان کی بیوی ام رومان سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں خیر و برکت بھیجی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ عائشہ کے ساتھ نکاح کا آپ کو پیغام دوں۔ تو ام رومان بھی آپ جانتی ہیں کتنا اونچا ان کا مرتبہ ہے، بہترین صحابیہ، وہ بھی بہت محبت کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی اتباع میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، اپنے شوہر کا بہت زیادہ جو ہے ساتھ دیتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ خبر سنی تو یہ بہت خوش ہو گئیں۔ تو انہوں نے کہا بس آپ رکیں، ابو بکر آنے ہی والے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر آ گئے تو انہوں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ تشریف لے آئیں، یعنی وہ راضی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عائشہ سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اب تو چونکہ یہ بات کافی حد تک غیر مسلموں کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر، خاص طور پہ بچیاں، کیونکہ اب یہ رواج تو ہمارے یہاں ہے نہیں کہ کتابیں پڑھنی ہے، بس ایک آدھی ویڈیو دیکھ لی، اس سے کوئی بات پتہ چل گئی، دل میں کوئی شک آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہماری بھی ناکامی، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اس طرح شاید نہیں ڈال سکے، تو جیسے ہی کوئی ایسی باتیں سنتی ہیں تو فوراً جو کہنے والے ہیں ان کی بات پہ یقین کر لیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے، جو ابھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت 6 سال کی تھی جب ان کا یہ نکاح پڑھایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب آپ دیکھیں اس پورے واقعے میں حضرت خولہ بنت حکیم ایک خاتون ہیں جو اسی معاشرے کی خاتون ہیں، وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رشتے کے بارے میں بتا رہی، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حیرت کا اظہار کیا، اور نہ ہی خولہ بنت حکیم نے یہ بات کرتے ہوئے خاص طور پہ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ
ایک چھوٹی بچی کا رشتہ پیش کریں. پھر جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اتنی چھوٹی سی میری بچی ہے اس کے لیے تم نکاح کا رشتہ لے کر آئی ہو ایک 50 سال کے مرد کا. اس سے پتا کیا چل رہا ہے کہ ان کو بھی اس بات پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ فوراً اس نکاح پہ راضی ہو جاتے ہیں. ایک بندہ تو زیادتی کر سکتا ہے نا کسی کے ساتھ، 4 لوگ مل کے کیسے ممکن ہے کہ اگر یہ ایک ایسی بات ہوتی جو اچھمبے کی بات ہوتی، حیرت کی بات ہوتی، جو ناقابل قبول بات ہوتی، اس کو اتنے آرام سے اتنے نیک لوگ، آج جو باتیں بنانے والے ہیں وہ تو جمعہ جمعہ 8 دن کے اسکالرز ہیں نا، یا غیر مسلمان ہیں وہ تو اٹھائیں گے انگلیاں، ان کو تو پتہ نہیں ہے اصل بات. یا مسلمان جو ہیں جن کے پاس علم پورا نہیں ہے تو وہ تو کہیں گے ہی. لیکن اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ وہ ابو بکر، سب سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، وہ زیادتی کریں گے؟ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کریں گے؟ یا ان کی والدہ، یا خولہ بنت حکیم جو اتنی بڑی صحابیاں ہیں؟ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ اس زمانے میں یہ بالکل نارمل بات تھی. دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے اندر بچیاں جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی بالغ ہو جایا کرتی تھی. بچے بچیاں دونوں چھوٹی عمر میں بالغ ہو جاتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہم نے جب ان کا ذکر پڑا تھا تو صرف 10 سال کے تھے وہ، یا 12 سال کے، جب ان کا نکاح کر دیا گیا تھا. اسی طریقے سے اور کچھ صحابہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی پیدا ہوئے تھے تو ان کا نکاح جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، اور بہت چھوٹی عمر میں لوگوں کی شادیاں اس دور کے اندر کر دی جاتی تھیں. حضرت عائشہ سے کوئی خلاف یعنی نارم کے خلاف کچھ نہیں تھا جو حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. تو یہ نکاح جب ہوا اور ہم نے پڑھا تفصیلاً کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ بشارت دے دی تھی خواب میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح اگر 6 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح پڑھایا گیا، تو جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیریڈ سٹارٹ نہیں ہو گئے، یعنی وہ بالغ نہیں ہو گئیں، تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوئی. ان کی رخصتی یا جو کنزیومیٹ ہوئی، جو شادی یا ازدواجی تعلق قائم ہوا، وہ اس بلوغت کے بعد ہی تھا. تو یہ ہمیشہ سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت سلیمان رضی اللہ علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی 700 کے قریب بیویاں تھیں اور اس میں ہر عمر کی وہ تھی، اللہ نے ان کو دی بھی تھی اجازت. تو ہمیشہ سے یہی کرائیٹیریا رہا ہے، کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی جب بلوغت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ آج کل کے جو دور میں 18 سال کی عمر، اور اگر اس کرائیٹیریا کو ہم دیکھیں تو محمد بن قاسم تو کبھی بھی جا کے 14 سال کی عمر میں کتنی بڑی انہوں نے جو ہے وہ فتح حاصل کی سندھ میں، تو وہ تو بچے کو بھیج دیا انہوں نے سپہ سالار بنا کے. صحابہ کرام میں کتنے چھوٹی چھوٹی عمر کے، اس میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے سے. تو یہ 18 سال کی عمر تو یہ ایک اب آ کے انہوں نے وہ رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں پہ کتنے چھوٹی چھوٹی عمر میں
7 7 8 8 سال کی عمر میں، یہاں تک کہ ایک 9 سال کی بچی کا جو ہے وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں کہ وہ 9 سال کی عمر میں ماں بن گئی. اور یہ واقعہ کیا اسکول کے اندر لڑکا لڑکی بچوں کے آپس کو ان کو جو ہے اس معاملے کا پتا تھا، اور کلاس فیلوز دونوں. تو یہ ایک فطری چیز ہے، یہ انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے. اور چونکہ یہ فطرت میں پائی جاتی ہے، اللہ نے اس کو چینلائز کیا نکاح کے ذریعے. جب ایک انسان کی ضرورت ہے تو پھر اس کو جائز طریقے سے پورا کیا جائے. اسی لیے جیسے ہی لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کا رجحان ہو اس طرف تو جلدی کرنی چاہیے. اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، لیکن پہلے تو یہ بہت آسان ہوتا تھا، لوگوں کو اتنی پرابلمز نہیں ہوتی تھی. نہ یہ پرابلم ہوتی تھی، نہ عمروں کے فرق کا مسئلہ ہوتا تھا، نہ نکاح اور غیر شادی شدہ کا مسئلہ ہوتا تھا، نہ ہی کوئی اور اس قسم کے جو آج کل جہیزوں کے اور پتہ نہیں کون کون سے مسئلے مسائل ہم نے اپنے سروں پہ پالے ہوئے، یہ سب ہوتے تھے. تو نکاح بہت آسان تھے پہلے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کو ہر پوائنٹ آف ویو سے آسان بنانے کو کہا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو رخصتی تھی وہ 9 سال کی عمر میں. لوگ آج کل کہتے ہیں نہیں، تاریخ کی کتابوں میں 19 لکھا تھا، ایک جو ہے وہ مٹ گیا یا اس کی پرنٹنگ کی غلطی، کچھ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. 9 سال کی عمر میں ان کی بلوغت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی، اور وہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر گئی تھی. اور اس کے بعد 9 سال تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا جب وہ صرف 18 سال کی تھی. 18 سال سے لے کے شاید 86 ایئرس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا. 56 سال تقریباً، 52 کچھ اس طرح، وہ انہوں نے صرف اور صرف اس دین کی اشاعت کے لیے کام کیے. تو اس نکاح کے پیچھے حکمت بھی بہت بڑی تھی. باقی ازواج مطہرات جن کا پھر انتقال ہوتا چلا گیا اور وہ بڑی عمر میں تھیں، تو اتنا زیادہ اچھا ان کا حافظہ بھی نہیں تھا، اور بھی بہت ساری وجوہات. تو اللہ سبحانہ تعالی نے اگر یہ اپروو نہ کی ہوتی شادی، یہ مسلمانوں کے لیے یہ جواب. غیر مسلموں کے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ اگر یہ کوئی اب نارمل چیز ہوتی تو پورا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق نہ کہتا، ان پہ انگلیاں اٹھاتے کہ دیکھو یہ بچوں میں ان کا انٹرسٹ ہے، پیڈو فائل ہے. نعوذ باللہ. پیڈو فائل کی آج سب سے بڑی ہمیں جو ڈیفینیشن ہے وہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایپسٹین فائلز کے بعد ہمارے سامنے آیا ہے. کون ہوتے ہیں پیڈو فائلز؟ جو بڑے پڑھے لکھے اور دنیا کے بہت اونچے مقامات پہ فائز ہیں، اور کوئی صدر ہے تو کوئی بادشاہ ہے تو کوئی پرنس ہے تو کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے، اور جن کی ہم بہت عزتیں کرتے ہیں کہ جی اتنی بہترین قوموں سے ہیں، یہ ان کی اخلاقی پستی کا حال ہے. ان کو کہتے ہیں پیڈو فائلز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اگر وہ کام کریں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نہ ان کی پکڑ کر لے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا، اور پھر ایک اور بات اگر آپ دیکھیں، 9 سال انہوں نے، حضرت عائشہ نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، میں جب ان سے ملتی ہوں، ان کے اور ان کے شوہر کے بیچ تقریباً شاید 20 سال کا فرق ہے، میں جب اب میرا دل نہیں چاہتا ان سے ملنے کو آنےسٹلی، کیونکہ ان کا صرف ایک بات کے اوپر، ہائے میری بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی نا، ہائے میں ان کا یہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے، بہترین شوہر ہے، بہترین گھر ہے، ایک بس عمر میں وہ تھوڑے بڑے لگتے ہیں تو کیا ہوا. تو سوچیں کہ
حضرت عائشہ کو 9 سال تک ان کو موقع نہیں تھا کہ وہ لوگوں سے شکایت کرتی کہ دیکھیں میرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرق تھا، ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی، اور میں تو بس ایک زبردستی کے رشتے میں رہی، میرے باپ نے زبردستی میری شادی کر دی، میرے اوپر ظلم ہوا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی کہ دوسری جو ازواج مطہرات تھی ان سے جیلس ہوا کرتی تھی۔ واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے حسد میں دوسری یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا کھانا پھینک دیا تھا کہ انہوں نے کیوں بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو میں نے بنایا وہ کھائیں۔ تو ایک عورت جس کے اوپر ایسا ظلم ہوا ہوتا ہے، وہ اتنی محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، ایک شکایت نہیں کبھی کہ ان کے منہ سے نکلی ہو ایک شکایت۔ تو بہرحال یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو شادی ہوئی، خولہ بنت حکیم اس آئیڈیا کی وہ تھی پیش کرنے والی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ حضرت عائشہ ان کے بچوں کو تو نہیں سنبھال سکتی تھی، تو حضرت خولہ نے پھر، وہ کہتی ہیں اس کے بعد میں سودا بنت زمعہ کے پاس گئی، ان سے کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یہاں خیر و برکت بھیج دی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ سودا رضی اللہ عنہا کے شوہر جو ہیں وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ سوری غزوہ بدر میں نہیں، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا مکہ میں ہی، جب بہت زیادہ پرسیکیوشن تھی اور سارا ظلم و ستم تھا، تو بہت ثابت قدم رہے تھے میاں بیوی دونوں کے دونوں اسلام پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے حضرت سودا کی، اور ظاہر ہے کہ سیم عمر کے تھے دونوں، تو وہ حضرت خدیجہ کی یعنی انتقال کے بعد بچوں کا دھیان رکھ سکتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بن سکتی تھی، تو اس لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ انہوں نے قبول کیا۔ لیکن جب یہ انہوں نے جا کے انہیں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی شادی ان سے کرا دوں، تو انہوں نے کہا مجھے پسند ہے کہ آپ میرے والد سے اس سلسلے میں بات کریں۔ اب ان کے والد بہت بوڑھے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو بہت اچھا جانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خولہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ کا نکاح حضرت سودا سے ہو گیا۔ حضرت خولہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے پاس اکثر آیا کرتی تھیں، اور ظاہر ہے وہ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھیں، لیکن آپ ایک دفعہ جب یہ آئیں تو بہت ہی یعنی ایسی حالت میں تھی کہ جس طرح عورت نے اپنے جو ہے وہ فکر کرنی چھوڑ دی ہوتی ہے، کوئی اپنا ہوش نہیں، بس جیسے بھی کپڑے ہیں اور جیسا بھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ازواج مطہرات نے کہ یہ تم نے کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے، تمہارے خامن تو قریش کے سب سے زیادہ مالدار آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں اس کا کیا فائدہ، رات کو عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن کو روزے سے رہتے ہیں، یعنی میری طرف ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بھی ہوں گھر کے اندر، مال ہوگا تو ہوگا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ مال خرچ کرتے ہوں، یہ تو ان کا اپنا ذاتی وہ تھا نا، فیل تھا کہ روزے رکھتے تھے اور نمازیں پڑھتے رہتے تھے رات کو، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، لیکن کس چیز کی کمی تھی کہ شوہر توجہ نہیں دیتے تھے بیوی کی طرف۔ تو کس قدر خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی، کہ عورت کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے، وہ بنے سنورے، اس کی تعریف کرے، اسی طرح جو شوہر ہیں وہ بھی اگر اچھے خوش لباس اور ہو تو بیوی کو اس سے خوشی ہوگی۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سجنا سنورنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی ایک ایک چیز کو محسوس کرنا چاہیے، اس پہ کمنٹ کرنا چاہیے، اچھے کمنٹس۔
تو بہرحال جب انہوں نے یہ بات کہی تو ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، ان سے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں نے ایسا کیا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو. پہلے آپ نے کنفرم کیا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسا ہی کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کیا کرو، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. نماز بھی پڑھو، نیند بھی لو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، یعنی کبھی رکھو کبھی چھوڑ دو. نمازیں بھی پڑھو لیکن اپنی بیوی کو بھی وقت دو. پھر آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں کہ اس میں ایک سادگی بھی ہے، میسج بھی پہنچ گیا ہے، اور ایک ایسی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آرام سے، اتنے ایسے آم، یعنی باوقار طریقے سے کہہ دی جو صرف اسلام کا خاص ہے. کوئی ایسے الفاظ نہیں یوز کیے کہ جس کے اندر بے شرمی یا بے حیائی یا آ، اچھا نہ محسوس ہو، ولگر لینگویج ہو کوئی، کہ تمہارا حق بھی ہے تم پر اور تمہاری بیوی کا حق بھی ہے تم پر. تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام اعتدال کا راستہ بتاتا ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اور چاہے وہ دنیا والے رشتے، دنیا کے میں جو رشتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. نہ تو بالکل ایک ہی طرف جھک جانا چاہیے کہ دوسری سائڈ جو ہے متاثر ہوں، نہ تو یہ کہ انسان بس اپنی بیوی بچوں میں کھبا رہے، اس دنیا میں ہی رہے اور اللہ کو بھول جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ صرف اللہ ہی کے لیے عبادت ہو اور اس کے اندر لگا رہے اور اپنے گھر والوں کو بھول جائے. اے- تو ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کی تو اس کے بعد جب وہ آئیں تو ایسے تیار ہو کے آتی تھی جیسے کوئی دلہن ہو. آپ دیکھیں صرف شوہر کی ایک اچھی نظر کی وجہ سے، ان کی پوری وہ، یا ان کا تھوڑی سی توجہ کی وجہ سے پورا ہی معاملہ ہی بدل گیا. بہت زیادہ اشعار کہا کرتی تھی، فصاحت بلاغت بہت زیادہ تھی ان کی گفتگو میں. جب حضرت عثمان کا انتقال ہوا تو اچھا اب آپ دیکھیے کہ پہلے جو توجہ ہی نہیں دیتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ایسے اشعار کا ہے ان کی محبت میں کہ یعنی دنیا ان کی اس پہ حیران رہ گئی محبت کے اوپر آپس میں، کہ ان کی سخاوت پہ، ان کی محبت پہ، اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان کی محبت اس کو ذکر کیا، اور پھر جو ہے اپنی محبت کا ان سے ذکر کیا. اس کے بعد ان کے جو حضرت عثمان سے ان کے بیٹے الصائب اور عبد الرحمن پیدا ہوئے تھے، اور یہ دونوں بھی بہت عظیم صحابی ہیں. ظاہر ہے ایسی ماں تھی تو اس نے کیا بہترین اپنی اولاد کی وہ کی ہوگی تربیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چند خصوصیات کی وجہ سے دوسروں کے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں. تو ان کا بھی باقی خواتین سے ان کا مقام بلند تھا اپنے زمانے میں، اور ان کو ایک بہت ہی شاندار خاتون کے طور پہ صحابہ اور صحابیات دونوں کے اندر ان کا ذکر کیا جاتا تھا. انہوں نے بھی احادیث جو ہیں وہ ان سے بھی مروی ہیں. جہاد میں غزوہ طائف میں یہ شریک ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر طائف میں اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی تو آپ مجھے بادیہ بنت غیلان یا فارعہ بنت عقیل کا زیور دیں، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فتح دیں طائف میں تو. اور یہ بنو ثقیف کی خواتین میں سب سے بہترین زیور یہ پہنا کرتی تھی. اچھا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہاں طائف کہاں مکہ، یعنی یہ تو نہیں تھا کہ بالکل برابر میں تھے تو قریب، اب تو اور قریب ہمیں لگتے ہیں لیکن تھے تو تھوڑے سے دور ہی نا، اتنا کہ کوئی ہر روز خبریں تو نہیں پہنچاتا ہوگا کہ وہاں کی عورتیں زیور ایسا پہنتی ہیں، لیکن ناموں سے مشہور تھی اپنے اس کے.
تو یہ بھی عورتوں کی جو ایک یعنی انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب اس کی خبریں یہ لوگ آپس میں رکھا کرتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی کہ مجھے ان دونوں میں سے کسی کا زیور دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں ابھی اس کا حکم نہیں ہوا، یعنی ہم طائف والوں پہ حملہ کریں، اس کا حکم نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے کہ تم یہ یعنی تم پہ یہ نہیں کھولا جائے گا، یعنی تمہیں یہ زیور نہیں عطا کیے جا سکتے ابھی۔ تو انہوں نے جا کے اس کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ سے کیا، تو انہوں نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے ایسا ہی کہا خولا رضی اللہ عنہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا پھر ہم لشکر کو یہاں سے لے کے چل پڑیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور پھر اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کر گئے بغیر طائف پہ حملہ کیے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت دی تھی کہ وہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبا کرے تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو۔ ظاہر ہے ہر عورت ہی چاہتی ہوگی، ہر صحابیہ ہی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول، ظاہر سی بات ہے جو غیر شادی شدہ یا بیوہ مطلقات تھیں، کہ وہ اپنے آپ کو ہبا کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی یہ تھی خولہ بنت حکیم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبا کیا، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنی بھی خواتین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو ہبا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ اور یہ ان کی یعنی عزت اور اس کے لیے احترام کے لیے حضرت عائشہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے، اور عروہ بنت زبیر بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی صالح خاتون تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہبا کرنے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی کہ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر وامرأۃ مؤمنہ، یعنی قرآن کے اندر جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر نبی کسی ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیں جو مومنہ ہو تو ان کو اس کی اجازت ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت خولہ کے بارے میں یہ الفاظ بیان کیے گئے تھے جب انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہبا کیا، تو اللہ نے بھی ان کو اتنا عزت دار کیا۔ یہی چند باتیں ہیں میرے خیال میں، کچھ تو اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے معلوم تھی، کچھ یہ تھوڑی سی چند باتیں اور ہمیں ان کی زندگی پہ پتہ چل گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ہمیں ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دیں، آمین۔ ان کے بعد جن کا ذکر ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں امیمہ بنت رقیقہ، یہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی خالہ کی بیٹی، اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی عظیم خاتون تھی۔ ان کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ یہ اپنی والدہ کے نام کی طرف منسوب ہیں، والد کے نہیں بلکہ والدہ کے نام کی طرف منسوب ہیں، یعنی حضرت خدیجہ کی بہن رقیقہ، ان کے ساتھ ان کی نسبت ہے، ورنہ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا جو کہ بنو تمیم کے تھے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی قوم کے تھے۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو مکہ میں ایمان لائے، اور شروع کے بالکل ابتدائی زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کی طرف سے اذیتوں کا سامنا بھی کیا، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو عورتوں سے بیعت کرتے تھے، انہوں نے انہی باتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور ان سے کہا کہ آپ ہم سے ہم اس کی بیعت کرتی ہیں اور شریک ہیں ان تمام باتوں میں آپ کے ساتھ، تو آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا، میری ایک عورت سے بات 100 عورتوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی عورتوں کا کمیونیکیشن بہت اچھا ہوتا ہے نا، تو ایک ہی عورت جا کے تمام 100 عورتوں تک یہ بات اسی طرح پہنچا دے، تو یعنی ایک عورت جا کے بتا دے کہ یہ ساری شکیں ہیں بیعت کی، اور اگر وہ سب اس کا اعتراف کریں تو کافی ہے، اس عورت کی گواہی ہی کافی ہے کہ اس باقی خواتین نے اس پہ بیعت کر لی۔ جہاد میں بھی انہوں نے حصہ لیا، جنگ موطا میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور احادیث کچھ چند احادیث ہیں جو ان سے مروی ہیں۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے یعنی ادھر ہی نہیں رہتی تھی، بلکہ تھوڑا سا دور رہا کرتی تھی۔ خلافت راشدہ میں بھی یہ زندہ رہیں، اور دمشق منتقل ہو گئی تھی جب دارالخلافہ شام میں ہو گیا۔ وہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک گھر بنایا تھا، اور جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو تب یہ وہیں پر تھی، اور یہ ان کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتی تھی، اور جب وہ فوت ہونے والے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، تو انہوں نے یہ ان کے لیے دعا کرتی تھی، اور ان کی بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرتی تھی، اور ان کو بہت اچھی نصیحتیں بھی کیا کرتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد جو ہے یہ دمشق میں ہی رہیں، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کیوں میں نے ان کا ذکر کیا آپ کے سامنے؟ اتنی چھوٹی سی ان کی زندگی تھی کا ذکر ملتا ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بے شک ان کے اپنے خاندان میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نہیں اتنی وہ پائی جاتی تھی آسانی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو یعنی ننھیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا، ان میں حضرت خدیجہ کے ہاں آپ دیکھیں تو ان کی بہنوں اور ان کی آگے یہ بھانجی، انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا اور تکلیفیں بھی برداشت کی۔ حضرت ربیع بنت نظر یہ تیسری صحابی ہیں جن کا ہم ذکر آج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے بارے میں بھی صبر اور یعنی اسلام کے راستے میں ثابت قدمی، انصار خاتون تھی، اور یہ بہت مشہور صحابی انس بن نضر کی بہن تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم صحابی تھے انس بن مالک ان کی پھپھی تھی۔ ان کی شادی سراقہ بن حارث سے ہوئی تھی، اور ان سے ان کے بیٹے حارثہ پیدا ہوئے تھے، جن کی کنیت ان کی کنیت ام عمیر بھی تھی، اور نام ان کی بہن جن کا ہم ذکر پڑھ کے جا چکے ام حکیم بنت نظر، وہ ان کی بہن تھی، اور انہوں نے بھی بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی عمدہ تربیت کی تھی اپنے بچوں کی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حارثہ کو انہوں نے اتنی زیادہ اس کے دل میں اسلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی کہ وہ شہادت کی انہوں نے ہمیشہ شہادت کی دعا کروایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حارثہ آج کی صبح کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج صبح ایک سچے مومن کی صورت میں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی اپنے آپ کو خود سچا مومن کہہ رہے ہو، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی، کیا وجہ ہے، یعنی کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا دل دنیا سے اٹھ گیا ہے، میں رات کو جاگتا ہوں دن کو پیاسا رہتا ہوں،
مجھے اپنے رب کا عرش دکھائی دیتا ہے، اور جس طرح یوں لگتا ہے جس طرح میں جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم والوں کی آہو بکا کو سن رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بصیرت دے دی ہے، عبد رہنے پر ہی اکتفا کرو، اللہ کے بندے بن کے ہی رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے دل میں ایمان کا بیج بو دیا ہے، تو پوری طرح آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے شہادت کی دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شہادت کی دعا کی، غزوہ بدر ہوا، انہوں نے اپنی والدہ سے دعائیں لی اور چلے گئے۔ وہاں پہ گئے تو جاتے ہی ان کا یعنی جو ہے وہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ بھی قبول ہوئی، اور جو والدہ کی خواہش تھی اور جو انہوں نے تربیت کی تھی وہ بھی ثمر پھلاور ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ بدر میں سب سے پہلے جو شہید تھے وہ حضرت عمر کے غلام تھے محاجہ، وہ شہید ہوئے، ان کو بھی تیر لگا تھا، اور اس کے بعد حارثہ بن سراقہ یہ دوسرے تھے، ان کو بھی تیر لگا تھا جو ان کے گلے میں لگا، اور اس سے یہ شہید ہو گئے، یہ دوسرے شہید تھے غزوہ بدر کے۔ اب جب ظاہر ہے جب خبریں تو پیچھے جایا کرتی تھی نا مدینہ میں، لوگوں کو پتا چلتا تھا کسی کا گھر میں کن کی شہادت ہوئی یا کیا ہوا، تو ام حارثہ اور ان کی بیٹی کو، یعنی ان کے حارثہ جو ہیں ان کی بہن کو، جب ان کے شہید ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہیں رہوں گی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لے آتے اور میں آپ سے پوچھ نہیں لیتی کہ میرا بیٹا اس وقت کس حال میں ہے۔ تو نبی اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں نہیں رہوں گی، لیکن اگر وہ جہنم میں ہے تو پھر میں ساری عمر روتی ہی رہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے، یہ ان کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے حارثہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ام حارثہ وہ تو جنت میں روپوش ہے، تمہارا بیٹا اعلی درجے کی جنت یعنی فردوس میں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو یہ ہنسنا اور مسکرانا شروع ہو گئی، یعنی مسکراتی ہوئی ہنستی ہوئی خوشی خوشی وہاں سے واپس آ گئی، اور ان کی زبان پہ تھا اے حارثہ تجھے مبارک ہو۔ کتنی حیرت انگیز ان کے صبر تھے، اور کس قدر حیرت انگیز ان کی محبت تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس بات پہ خوش ہیں کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ بھیجنے سے پہلے ہی ظاہر ہے ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آئے گا یا نہیں آئے گا، کیا حوصلہ ہوتا تھا ان ماؤں کا اس وقت کہ اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے گھروں کے مردوں کو، مائیں بہنیں بیٹیاں سب بھیجا کرتی تھی، اور پتا ہوتا تھا، اور جن کو یہ خوشخبری ملتی تھی اس پہ خوش ہوا کرتی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا برتن منگوایا، اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، کلی کی، اور وہ پانی ان دونوں کو دے دیا۔ تو انہوں نے دونوں نے وہ پانی پیا، اور اس کے بعد اپنے گریبانوں پہ اس کے چھینٹے مارے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ان دونوں سے زیادہ کوئی خوش اور مطمئن خواتین ہی نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے ہمیں بھی اگر آج اپنے مرنے پہ یا اپنے جو ہمارے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے بارے میں یہ خبر دے دی جائے کہ وہ جنت میں ہے تو کہاں دکھ رہے گا؟ بچھڑنا تو ایک بات ہے، لیکن اس امید پہ کہ ہم جنت میں پھر ملیں گے۔ تو انسان کا سب سے بڑا جو حزن اور ملال ہوتا ہے وہ یہی کہ پتہ نہیں جنت میں ہے کہ جہنم میں۔ اب یہ وہی صحابیہ بھی ہیں جو جنہوں نے ایک انصاری لڑکی کے ساتھ بحث کے دوران ان کا دان توڑ دیا تھا، تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ ان کا بھی دان توڑا جائے گا۔ انہوں نے معافی بھی مانگی حالانکہ، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم بھی ان کے ساس میں ان کا دانت ہی توڑیں گے۔ ان کے بھائی انس بن نضر جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اونچے مقام پہ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جن کا مقام اللہ کے ہاں یہ تھا کہ انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ربی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، اس قدر توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ اور ان کی اس توکل اور دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس لڑکی کے گھر والوں کے دل میں رحم ڈال دیا اور انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ وہ ربی تھیں، اور اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا کتنا مقام تھا۔
حضرت انس ان کے بھائی جو ہیں وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو بہت زیادہ ان کو غم رہتا تھا کہ اگر دوبارہ کچھ ہو تو پھر میں دیکھوں اپنے کارنامے دکھاؤں گا کہ میں کس قدر اسلام کی راہ میں وہ لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جب غزوہ احد ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے، سعد بن معاذ آئے اور ان سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو مجھے احد کے پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان کے جسم پر 80 سے زائد تلوار، تیر اور نیزوں کے زخم تھے، کوئی نہیں پہچان پا رہا تھا، تو یہ عربی ہی تھیں جو گئیں اور انہوں نے جا کے اپنے بھائی کی انگلیوں سے ان کو پہچانا، پہلے بیٹے کی شہادت، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی شہادت، اور پھر دونوں کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ خوشی کا اظہار، اور ان کی صبر اور وفا جو ہے وہ پورے مدینے میں اس کے لیے یہ مشہور تھیں کہ اس قدر خوب یعنی صبر جمیل کا مظاہرہ انہوں نے کیا، پہلے بیٹے کے وقت اور پھر اس کے بعد اپنی بھائی کی شہادت کے وقت۔ ان کے بھی یہ بھی ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے احادیث روایت کی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کو اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا حوصلہ، صبر، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے، ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس دین کی محبت ڈالنے اور قرآن سے لگاؤ اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی جو خواہش ہے وہ اپنے اولاد کی دلوں میں ڈالنے والے خواتین اور مائیں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جذبہ دے کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو جو ہے وہ دین کے رستے میں نکلنے اور اس میں جو بھی قربانیاں ان کو دینی پڑے اس میں ان کی مددگار خواتین بنے ہم لوگ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا وكثيرا في الدنيا والآخرة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔